والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے معراج کے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ بیت اللہ سے بیت المقدس یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اس پورے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ اسرا کا لفظی ترجمہ ہے رات میں چلنا۔ تو حرم شریف سے مسجد اقصی تک یہ جو سفر ہوا براق کے ذریعے سے، اس سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ پھر بیت المقدس پہنچنے کے بعد ایک سواری لائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر، اس سیڑھی پر بیٹھے اور پھر آسمانوں پر چلنا شروع کیا۔ اصل اس کو معراج کہتے ہیں۔ حرم شریف سے مسجد اقصی تک یہ جو سفر ہے براق کا، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو سفر ہوا، اصل اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج بنا ہے عروج سے، اور عروج کے معنی ہے بلندی۔ تو بلندی تو مسجد اقصی سے ہوئی ہے۔ یہ جو سفر ہے مسجد بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی، یہ تو براق کا سفر ہے، زمینی سفر ہے۔ پھر مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی ڈال کر سوراخ کیا۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہی وہ پتھر ہے جس پتھر سے اکثر انبیاء اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے یہی وہ پتھر ہے جس پتھر سے اکثر انبیاء علی نبینا علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اپنے انگلی سے اس میں سوراخ کیا اور براق کو باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، تمام انبیاء اکٹھے ہو گئے، ایک قول یہ کہ فرشتے بھی اکٹھے ہو گئے، اقامت کہی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی اور فرشتوں کی امامت کی۔ اب وہ نماز کون سی ہے؟ تو راجح قول یہ ہے، اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ نفل نماز تھی۔ راجح قول، زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نبیوں کو اور فرشتوں کو پڑھائی، وہ نفل نماز تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ نماز تھی جو معراج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء کے بعد لیٹے تھے، اور یہ جو معراج کا پورا واقعہ ہے یہ عشاء کے بعد اور فجر کے بیچ کا ہے۔ اس لیے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں بیت المقدس میں تمام نبیوں اور فرشتوں کو پڑھائی، وہ نفل نماز تھی۔
پھر ایک سیڑھی لائی گئی۔ اب ایک قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے اور براق کو وہیں پر باندھ دیا۔ اب یہ سیڑھی نے چلنا شروع کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق ہی پر بیٹھے رہے، براق سیڑھی پر سوار ہوا اور سیڑھی نے چلنا شروع کیا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ براق کو مسجد اقصیٰ کے پتھر سے باندھ دیا گیا، صحن میں جو پتھر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر جلوہ افروز ہوئے، سیڑھی نے چلنا شروع کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے رہے، براق سیڑھی پر سوار ہوا اور سیڑھی نے چلنا شروع کیا۔ اب جب چلے ہیں 7ویں آسمان پر پہنچے، یعنی یہ جو سمائے دنیا ہے ہماری طرف سے پہلا آسمان، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں کوئی نووارد مہمان ہے، کوئی نیا مہمان ہے، تو دروازہ کھولنے سے پہلے فرشتوں نے پوچھا یہ کون؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوایا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے پھر دروازہ کھولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر یعنی اس پہلے آسمان پر آپ نے قدم رکھا، آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو ان کے دونوں جانب، دائیں طرف اور بائیں طرف، دائیں جانب کچھ لوگ ہیں سیدھی طرف اور الٹی طرف کچھ لوگ ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب آپ سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، الٹی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو رونا آتا ہے، آپ کو افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سیدھی طرف کون، الٹی طرف کون؟ سیدھی طرف والوں کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، الٹی طرف والوں کو دیکھ کر آپ کو غم اور افسوس ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سیدھی طرف جنتی لوگوں کی ارواح ہیں، روحیں ہیں، اور الٹی طرف دوزخیوں کی روحیں ہیں۔ نبی صلی اللہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب جنتیوں کی روحوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دلی سکون ملتا ہے، اور جب دوزخیوں کے روحوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے سیدھی جانب ایک مکان ہے جس سے بہت عمدہ خوشبو آتی ہے، اور الٹی طرف ایک مکان ہے جس سے بہت سخت بدبو آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ سیدھی طرف والی جگہ کون سی اور الٹی طرف والی جگہ کون سی؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ سیدھی طرف جنت ہے اور الٹی طرف جہنم ہے۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا تو یہ کہا مرحبا بابن صالح والنبی الصالح، کہ خوش آمدید ہو نیک بیٹے اور نیک نبی کے لیے۔ اتنی بات چیت کرنے کے بعد پھر دوسرے آسمان پر گئے، تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام۔ جبریل امین نے کہا آپ ان دونوں کو سلام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، ان دونوں نے ان کو جواب دیا اور یہ کہا مرحبا بأخی الصالح والنبی الصالح، بھئی خوش آمدید ہے ہمارے نیک بھائی کے لیے اور خوش آمدید ہے نیک نبی کے لیے۔ تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ان دونوں سے ملاقات۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہ سلام کلام ہوا، بات چیت ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہاں پر کچھ ضروری باتیں ہیں، ان کو بہت دھیان سے سنیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں،
2 آسمانوں میں اور 2 زمین پر. یہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ 4 نبی آج بھی زندہ ہیں، 2 آسمانوں میں 2 زمین پر. آسمانوں میں 2 کون سے؟ ایک تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسرے حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. یہ 2 آسمانوں پر، ایک دوسرے آسمان پر، ایک چوتھے آسمان پر. اور 2 نبی زمین پر کون؟ ایک حضرت الیاس اور دوسرے حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بعض علماء کا کہنا ہے. ایک صحابی ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی اور صحابہ سے یہ کہا کہ حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے تو گرمی بہت زیادہ. تو حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ، جب دنیا میں یہ حال ہے تو مرنے کے بعد تو سورج سوا نیزے پر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، سروں پر ہوگا، اور ایک دن 50,000 دنوں کے برابر ہوگا. یہ تو ہم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو مرنے کے بعد کی گرمی کیسے برداشت ہوگی جبکہ سورج سروں پر ہوگا اور ایک دن 50,000 دنوں کے برابر ہوگا. تو کہنے لگے اے اللہ، یہ جو آگ کا یعنی سورج کی حرارت اور سورج کی گرمی پر آپ نے جس فرشتے کو مقرر کیا ہے، آپ ذرا اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، آپ اس کی ذمہ داری کو تھوڑا کم کر دیں. یہ دعا کر رہے حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ، دنیا میں ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کی گرمی کیا خاک برداشت ہوگی جبکہ سورج سروں پر ہوگا اور ایک دن 50,000 دنوں کے برابر ہوگا. اے اللہ، جس فرشتے کو تو نے سورج کی حرارت اور گرمی پر مقرر کیا ہے، اس فرشتے کی ذمہ داری کو آپ ذرا کم کر دیں، اس کے بوجھ کو ذرا آپ ہلکا کر دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور وہ اس فرشتے کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. جب اگلا دن آیا تو اس فرشتے کو اپنی ذمہ داری کے کم ہونے کا یعنی بوجھ کے ہلکا ہونے کا احساس ہوا. تو فرشتہ کہنے لگا ہے باری تعالیٰ، یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرا وزن کم ہو گیا، میرا بار اور بوجھ ہلکا ہو گیا، میری ذمہ داریوں میں کچھ تخفیف، کچھ کمی آ گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہاں، ہمارے ایک بندے ہیں حضرت ادریس، انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم آپ کی ذمہ داری میں کچھ تخفیف کر دیں. ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیا. وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ پھر میرا ان سے دوستانہ ہو جائے. اجازت مل گئی. اب اس فرشتے کا جو سورج کی آگ حرارت پر متعین تھا، اس کی ذمہ داری تھی، حضرت ادریس علیہ السلام سے اس کا دوستانہ ہو گیا. جب دوستانہ بڑھ گیا، تعلقات بڑھ گئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ بھئی آپ کی ملک الموت سے تو بہت پہچان ہے، آپ ایک کام کرو، ان سے جا کر میری سفارش کرو کہ وہ میری روح ابھی قبض نہ کرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ عبادت کروں. اور ایک روایت میری یہ ہے، ایک روایت میں کہ پوری دنیا میں تمام انسان جتنی عبادت کرتے تھے اتنی حضرت ادریس علیہ السلام اکیلے کرتے تھے. یعنی جس وقت کی یہ بات ہے، پوری دنیا میں تمام لوگوں کے ایک دن کی نیکیاں ایک طرف اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ایک دن کی نیکی ایک طرف، تو ادریس علیہ السلام کی نیکی بڑھ جاتی تھی. فرشتوں میں شور ہوا آسمانوں میں کہ وہ تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں. اب فرشتوں کی آرزو، تمنا، خواہش تھی کہ ہم ان سے ملاقات کریں، ان سے ہمارے تعلقات بڑھے، دوستانہ بڑھے. اس طریقے سے دوستانہ ہو گیا.
تو اس فرشتے سے ادریس علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمہاری ملک الموت سے بہت پہچان ہے، آپ ایک کام کرو، میری ان سے سفارش کرو۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ وہ ملک الموت ہے، اس کو کسی پر ترس ورس آتا نہیں، اس کو جو کام دے دیا گیا اس کو پورا کرتا ہے، اس میں کسی کی سنوائی نہیں ہے۔ ادریس علیہ السلام کی طرف سے ضد ہوئی، فرشتے نے اپنا ایک پر پھیلایا، ادریس علیہ السلام اس پر بیٹھے، اب وہ چلنا شروع کیا تو چوتھے آسمان پر پہنچے، ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام پر بیٹھے ہیں، وہ فرشتہ ملک الموت سے بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے ساتھ میں حضرت ادریس ہے، آپ نے ایک کام کرنا، ان کی روح ابھی قبض مت کرنا۔ وہ ملک الموت کہنے لگا کہ میرے ڈائری میں جو زندوں کے نام ہیں اس میں تو ان کا نام ہی نہیں۔ جس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو لایا تھا، جب ان کی طرف دیکھا تو اس سے پہلے تو ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لیا۔ اپنی زبان میں کہیں گے ملک الموت کہنے لگے مجھے تو بہت ٹینشن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ادریس کی روح تم کو چوتھے آسمان پر قبض کرنا ہے، اب وہ زمین پر روح چوتھے آسمان پر قبض کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا انتظام کیا ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے، اتنا ذہن میں رکھیں، ہم اس کو صحیح نہیں بول سکتے تو غلط بھی نہیں بول سکتے، اس لیے ان جیسی روایتوں کو بیانوں میں بیان نہیں کرنا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں پھر تم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آج نیٹ کا دور ہے، کیونکہ نیٹ تھوڑی لگتا، نام بولے اور سب آ گیا، پھر اس میں جھوٹی سچی کہانیاں۔ راجے قول یہ ہے، زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے۔ زیادہ اچھی بات، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی مر چکے ہیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ آسمان میں صرف ایک نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہے، قیامت سے پہلے آئے گی، بہت ساری مرتبہ آپ نے ان کی کارگزاری سنی ہوگی۔ اب دو نبی زمین پر، تو حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ آپ ان کے سامنے حضرت ادریس کا تذکرہ کیجیے۔ حضرت ادریس یہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا ہے، ادریس علیہ السلام، اور حضرت شیس علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ ان کا نام ادریس نہیں تھا، ان کا نام تو اخنوق تھا، لیکن چونکہ یہ پڑھتے بہت زیادہ تھے، درس بہت زیادہ دیتے تھے، وہ درس کی وجہ سے ان کا نام ادریس رکھا گیا، ورنہ ان کا نام ادریس نہیں تھا۔ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ چمڑے کے کپڑے پہنتے تھے، بدنوں پر خال ڈال لیتے تھے، یہی وہ سب سے پہلی شخصیت ہے جنہوں نے سوئی کو ایجاد کیا اور پھر دھاگا ایجاد کیا۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ سوئی سے ایک ٹاکا مارتے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے، بدن پر جتنی مرتبہ سوئی کے ٹاکے ہوتے تھے اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ یہی وہ شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے حساب کو انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے کاغذ بنایا، ورنہ ان سے پہلے لوگ کھالوں پر، پتھروں پر، پتوں پر لکھا کرتے تھے۔ ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کاغذ کو ایجاد کیا، قلم کو ایجاد کیا انہوں نے، قلم کو۔ ایسے ہی حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلحے اور ہتھیار بنائے، اس بہت ساری چیزوں کے وہ موجد ہے۔ موجد کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو وجود دیا، ایجاد کیا، نئے پن سے اس کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا ہے اور حضرت شیس علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر تقریباً 30 صحیفے نازل کیے، چھوٹے چھوٹے رسالے تقریباً حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 اتارے گئے۔ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے آپ کے مقام کو بہت بلند کیا۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے آپ کو نبوت دے کر، ہم نے آپ کو رسالت دے کر، ہم نے آپ سے اپنا تعلق قریب کر کے آپ کو بہت اونچا مقام دیا. لیکن بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے آپ کو اوپر چوتھے آسمان پر بٹھا دیا. وہ علماء کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن زیادہ اچھی بات، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام چوتھے آسمان پر نہیں ہیں، بلکہ ان کی تو روح قبض کر لی گئی. اپنی زبان میں کہے کہ وہ بھی مر گئے. ایک نبی بچے ہیں آسمان میں، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام، اور جو زمین پر دو ہیں، ایک حضرت الیاس اور دوسرے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام. تو آپ نے حضرت خضر کے متعلق تو بہت سارے واقعات سنے ہوں گے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ زندہ ہے اور آج بھی زندہ ہے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ کہ ان کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب مسافہ لیتے نا تو ایسا دیکھتے ہو، وہ یہ سمجھتے شاید یہی تو خضر نہیں ہے، حالانکہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے. تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زمین پر دو نبی زندہ ہیں، ایک حضرت خضر، دوسرے حضرت الیاس. ایک قول یہ ہے کہ دونوں کا ایک ہی نام ہے، حضرت خضر ہی کا نام الیاس ہے. اب صحیح کیا ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں ایک آدمی، سر کے بال بالکل کالے، داڑھی کے بال بہت زیادہ کالے اور کپڑے بہت زیادہ سفید، کلر بہت خوبصورت اور صحت بہت اچھی، آئے صحابہ کے درمیان اور گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بیٹھ گئے. ایک آدمی پیچھے سے اور آگے آ کر گردنیں پھلانگتے ہوئے آ کر بیٹھ گئے. سر اور داڑھی کے بال بالکل کالے، کپڑے بہت زیادہ سفید اور خوبصورت بہت زیادہ، صحت بہت اچھی، گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آئے اور صحابہ کے درمیان بیٹھ گئے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کچھ نصیحت کرنے لگے اور چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے جانے کے بعد ان دونوں نے بیک زبان یعنی ایک ساتھ یہ کہا کہ یہ حضرت خضر ہے، یہ حضرت خضر ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر زندہ ہے کہ چلے گئے؟ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، اپنی آنکھوں کو بند کیا اور مراقبے میں بیٹھ گئے. مراقبے میں بیٹھنے کا مطلب یہ کہ میں یا تو اللہ سے پوچھتا ہوں یا حضرت خضر ہی سے پوچھتا ہوں. اپنی آنکھیں بند کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو ان کے سامنے پیش کر دیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر سے بات چیت کر رہے ہیں، مراقبے کی حالت میں، مکاشفے کی حالت میں، حقیقت میں نہیں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر سے پوچھا کہ حضرت آپ زندہ ہیں کہ مر گئے؟ بہت دھیان سے سنیے، آپ زندہ ہیں کہ مر گئے؟ تو حضرت خضر کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ میں اور حضرت الیاس دونوں مر گئے. حقیقت یہ ہے کہ میں اور حضرت الیاس دونوں کی وفات ہو چکی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو باہر رکھا اور ہم کو اجازت دی، جب ہم کو کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو ایک شکل دے کر ہماری روحوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلا دیتے ہیں. پھر سنیں دو بار. حضرت خضر خود حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ میں یعنی خضر اور حضرت الیاس دونوں کا انتقال ہو گیا، ہم دونوں کی وفات ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب
بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلانا مقصود ہوتا ہے تو ہمارے جسموں کو ایک اللہ شکل دے دیتے ہیں، پھر وہ شکل ہماری روحوں میں ڈال دی جاتی ہے، ہم بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلا دیتے ہیں۔ مفتی تقی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کر یہ کہا ہے کہ زیادہ اچھی بات یہی ہے کہ ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو وہ طاقت دی ہے، وہ قوت دی ہے کہ ان کے جسم کی شکل ان کے روحوں میں ڈال کر پھر بھٹکے ہوئے کو یہ لوگ راستہ بتلاتے ہیں۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ روحیں گھومتی رہتی ہیں، جیسے اپنے یہاں نا یہ دھاموری کے پاس بہت ہی ایکسیڈنٹ ہو رہے، وہاں کچھ کا کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک بار میرے کو جھپک جیسی بھی دکھی ہو، پھر وہ کیا نہیں، وہ انہوں نے آتم ہتیا نہیں، وہاں ایک بار وہ ایک آدمی پھانسی لے کر مرا تھا نا، تو اس کی جیسی جھپک دکھی، ایسا لگ رہا جیسے اس کی روح بھٹک رہی، آتما بھٹک رہی۔ بہت دھیان سے سنیں، علماء فرماتے ہیں من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم تکفر، جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ لوگوں کی روحیں گھومتی رہتی ہے، وہ آتی اور جاتی رہتی ہے، ہماری کہی ہوئی باتوں کو سنتی ہے، جس نے ایسا کہا یا جس نے ایسا سوچا تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ آتما نہیں بھٹکتی، روح نہیں بھٹکتی، اچھی ہے تو جنت میں ہے، بری ہے تو جہنم میں ہے۔ وہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دھامولی بس اسٹاپ پر تھوڑی آئیں گی، اور اگر جہنم میں ہے تو جہنم کی زنجیروں کو توڑ کر وہاں کے عذابات کو چھوڑ کر ہمارے یہاں نہیں بھٹکے گی وہ۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ روحیں آتی جاتی رہتی ہے، ہماری کہی ہوئی باتوں کو وہ سنتی ہے، تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اس لیے آپ حضرت خضر کے جملے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو وہ طاقت دی ہے اور اللہ ہمارے جسموں کی ایک شکل بناتے ہیں اور اس شکل کو ہماری روحوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، بغیر جسم کے روح نہیں، وہ ہمارے جسم کی شکل کو روح کے ساتھ جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، روح میں ڈالتے ہیں یا جسم میں روح کو ڈال دیتے ہیں، پھر جن بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلانا مقصود ہوتا ہے ہم ان کو راستہ بتلا دیتے ہیں۔ اب پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف ایک نبی آسمانوں میں زندہ ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو خیر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان کو دیکھا کہ وہ بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اب یہ بیت معمور کیا ہے؟ تو جو خانہ کعبہ زمین پر ہے ویسا ہی گھر ان کے بالکل محاذ میں، بالکل سیدھ میں پہلے آسمان پر ہے، یعنی زمین سے اگر دیکھیں تو ساتواں آسمان، اوپر سے دیکھیں تو پہلا آسمان۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بیت معمور ہے وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو سیدھا خانہ کعبہ پر آ کر گرے گا، اتنے سیدھ میں ہے وہ بیت معمور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جیسے انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک دن میں 70,000 فرشتے، ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، ایک دن میں 70,000۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار اس گھر کا طواف کر لیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا۔ کتنے فرشتے ہو گئے؟ ایک دن میں 70,000 فرشتے، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ بیت معمور کا طواف کر لیا قیامت تک اس کی باری۔ اب جب گئے ہیں تو ایک جھاڑ آ گئے، ایک درخت آ گئے، کیا بولے؟ سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت۔ تو سدرہ کے معنی تو بیری ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے
کہ وہ جھاڑ بھی بڑا عجیب جھاڑ ہے، اس کی جڑ ایک آسمان میں اور اس کے جو شاخیں ہیں، جو ڈالیاں ہیں، اپنی زبان میں بولیں گے اس کی جو ڈنگال ہے وہ دوسرے آسمان پر، یعنی چھٹے آسمان پر اس کی جڑ تو ساتویں آسمان پر اس کے پتے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر وہ چھوٹی چھوٹی لائٹنگ لگاتے ہیں، جو لگانا فضول خرچی ہے، خصوصاً ولیمے میں لگاتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ شیطان کے چھوٹے بھائی ہے۔ وہ ولیمے میں، شادی بیاہ تقریبات میں جو لائٹنگ لگتی ہے، ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو وہاں سدرۃ المنتہا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو بیری کا درخت ہے بہت زیادہ مزین، اس کو بہت زیادہ سجایا گیا، اور اس کا ایک ایک بیر علماء مفسرین نے لکھا ہے جیسے ہمارے یہاں کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، کیجیے مٹکا بولے ایک پیپے کا ہی ہے، تو وہ جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں اس سے بڑا ہجر کا جو مٹکا، جیسے اپنے یہاں رنجن مٹکا نہیں، جیسے اپنے یہاں کے بڑے بڑے رنجن، ایسے اس بیری کا ایک ایک، اور پتے کیسے؟ تو روایتوں میں لکھا ہے علماء مفسرین نے کہ اس بیری کا ایک ایک پتا جیسے ہاتھی کا کان، اتنے بڑے بڑے۔ اور ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس بیری کے درخت پر سونے کے زیورات لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس بیری کے پتے پر ریشمی اور اچھے اور صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ اور اب ایک روایت سنیں آپ، وہ بیری کے درخت کی ایک شاخ، وہ بیری کے درخت کی ایک شاخ کتنی بڑی؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک سوار آدمی سواری پر چلے، منتخب ایک روایت ہے لیکن وہ دوسری روایت ہے، منتخب کے الفاظ یہ ہے، ان فی الجنت شجرہ، ان فی الجنت شجرہ، کہ جنت میں ایک درخت ہے، کتنا بڑا؟ یسیر الراکب فی ظلھا، کہ سوار آدمی اس درخت کے سائے میں 100 عام 100 سال چلے۔ جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام، ایک آدمی سواری پر، پیدل نہیں، سواری پر، تو سوار آدمی سواری پر اس درخت کے سائے میں، اپنی زبان میں کہے گے سوار آدمی سواری پر اس درخت کی چھاؤں میں 100 سال چلے چلے چلے، 100 سال پورے ہو جائیں گے لیکن درخت کا سایہ، اب آپ اندازہ لگو کتنا بڑا، اور یہ ہر جنتی کو ملے گا۔ یہ تو ایک روایت نہیں ہے کہ وہ بیری کے درخت کی ایک شاخ، ایک ڈال، اپنی زبان میں بولیں گے ایک ڈانگلی، کتنی؟ ایک ڈال، ایک شاخ اتنی بڑی کہ سوار آدمی سواری پر 100 سال چلے تو اس کا سایہ ختم۔ اب یہ بیری کا درخت ہے کیا؟ تو اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں وہاں جا کر رک جاتے ہیں، منتہا، ان کی انتہا ہو گئی۔ نیچے سے جو چیزیں آسمانوں پر جاتی ہیں وہ بیری کے پاس جا کر رک جاتی ہیں، فرشتے آتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم اترتا ہے وہ بیری پر آ کر رک جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں نیچے لاتے ہیں، تو نیچے والی چیزیں جا کر وہاں پر رک جاتی ہے، وہاں ان کی انتہا، اوپر سے آنے والی چیزیں وہاں رک جاتی ہے، وہاں ان کی انتہا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت میں جو بیری کے درخت ہوگے، سدر مخضود، بیری کے درخت تو ہوگے لیکن اس میں کانٹے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بیری کا درخت بہت برکت والا، بہت زیادہ برکت والا، بغیر عذر اور بغیر مجبوری کے اس کو کاٹنا نہیں چاہیے، بہت زیادہ برکت والا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ مردے کو جب غسل دیتے ہیں تو اس کے پانی میں بولے بیری کے پتے ڈالو۔ ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے، بڑے عالم ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ بیری کے پتوں کو صاف کر لو، اچھی طرح دھو لو، اور روزانہ 3 پتے شہد کے ساتھ کھا لو، جادو ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا، کوئی مہلک بیماری ہوگی تو بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ روزانہ بیری کے 3 پتے شہد کے ساتھ، تھوڑا سا شہد چھڑک دیے
اور روزانہ صبح میں بیری کے 3 پتے شہد کے ساتھ کھا لیے. جادو ہوگا، کوئی سحر ہوگا، کوئی دوسری بیماری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ جسمانی اور روحانی بیماریوں کو ختم کر دے گی. اور بھی بہت ساری چیزیں اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے سمجھیں. شب برات تو ایک قول کے مطابق کل ہی تھی، یعنی 27ویں رجب کو، کل کی رات آج کا دن نکلا. کل عشاء میں بھی اعلان ہوا تھا کہ 27ویں رجب کو معراج کی نیت سے عبادت کرنا بدعت ہے. اس لیے ہم میں سے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں بھئی روزے رکھنا کیا، اگر روزے رکھنے کا اتنا ہی شوق ہے 1 مہینہ برداشت کر لو، پھر روزے ہی روزے ہیں، رمضان آ ہی رہا ہے. تو معراج کی نیت سے رات میں عبادت کرنا یا کوئی مخصوص قسم کا وظیفہ کرنا یا معراج کی نیت سے 1 دن پہلے 1 دن بعد کا روزہ رکھنا، علماء نے اس کو بدعات میں لکھا ہے. ہم میں سے اگر کسی نے ایسا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے.